السلام علیکم ناظرین، ایف ایم تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان انصاری۔ ناظرین، ملک پاکستان میں اس وقت جہاں معاشی اور انتظامی بحران ہے، وہیں پر سیاسی بحران نے بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جہاں مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آٹا، چینی، گھی، گوشت کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، انڈوں، چکن کی قیمتیں بے لگام ہو رہی ہیں، سبزیاں، پھل، دالیں، کھجور سب پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، وہیں پر گزشتہ دنوں ہونے والی طوفانی بارشوں نے پنجاب کی فصلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں دوبارہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید ہواؤں اور بارشوں کا سلسلہ مغرب سے داخل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک ڈرامائی صورتحال چلتی نظر آ رہی ہے، بینچ پر بینچ بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، فیصلے پر فیصلے آ رہے ہیں، وہیں پر حکومت پاکستان نے 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف دانشور تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب، ملک کے معروف قانون دان جناب اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مرکزی رہنما جناب چودھری اشرف مجید صاحب۔ میں سر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر میں ادریس ناز صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس وقت جو مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، ہر چیز کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، کل سے مزید آٹے کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، غریب تو غریب، ایک جو مڈل مین ہے بلکہ امیر ہے، اس کی بھی پہنچ سے یہ چیزیں ان کی دسترس سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ میاں صاحب۔ ایک پہلے آپ اس کے عینی شاہد ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کل آپ کے کسی ایک دوست نے آپ کے سامنے کسی سے رابطہ کیا ہے جی، اور ان سے کہا ہے کہ 6 لاکھ چینی کے جو بوریاں ہیں، جی، مطلب 50 کلو ایک بوری میں ہوتی ہے چینی، انہوں نے کہا جی 6 لاکھ چینی کی بوریاں جو ہے نا وہ افغانستان سمگل کرنی ہے پاکستان سے۔ اور آپ کے کسی دوست سے انہوں نے کہا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے جی بالکل ایسے، ایک تھیلے کے یعنی کہ چینی کی ایک بوری کے آپ کو 1000 روپے، جی، انہیں کیسے سمگل کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کے چلے اس دوست نے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ جی ایسے، اچھا صرف ایک بندے کو روکا گیا نا، اچھا وہ بندہ رک تو نہیں گیا ہوگا، ہاں جی، وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اب وہ آپ کو بتائے گا بھی نہیں، اب وہ آپ کو کہے گا جی آپ کے کہنے پر، آپ کی تبلیغ پر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا جی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کسی اور سورس کو استعمال کریں گے۔ میاں صاحب ایسے ہر روز کام ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک سے چینی اور گندم اور ذریعہ جناز جو ہیں چاول وغیرہ وہ باہر جاتے ہیں، اور انڈیا بھی جاتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جو اپنی ضروریات کا 75% تقریباً گندم کا ہم پیدا کرتے ہیں، پاکستان خود پیدا کرتا ہے جی، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے اپنی جان کا مطلب کھیل رہے ہیں، اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، 10 کلو آٹے کا تھیلا اب تک کی جو آج بھی سر فیصل آباد میں جو ساہیوال میں بھی، ساہیوال اور فیصل آباد میں دو جگہوں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ساہیوال میں وہ بندہ بیچارہ حرکت قلب بند ہونے جانے کی اتنی گھٹن تھی۔ اچھا وہاں بھی ہوا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی شعبدہ بازیاں اور شوبازیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ نے غلط کیا، خدا کا نام لے، اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا آٹے کے تھیلے، لیکن شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ اگر آٹے کے تھیلے عزت کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے یا یہ پیسے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے تو بابا پھر وہ تصویریں کس کے ساتھ کھینچواتے ہیں، وہ جا کے جو فوٹیج بنتے ہیں وہ کیسے بنتے؟ تو میاں شہباز شریف صاحب تو اس طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ڈرامے بازی انہوں نے کرنا بہت ضروری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے گورننس کی بات کر لیے نا، کہ یہاں سے چیزیں اسمگل ہو کے، آٹا، چینی، دالیں اسمگل ہو کے باہر چلی جاتی ہیں افغانستان یا دوسرے ممالک میں۔ ایسے ہی جب یہاں شارٹیج پیدا ہوتی ہے اور ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ افغانستان سے اور دوسرے ممالک سے پھر مہنگے داموں وہ چیزیں منگواتے ہیں، اس لیے ان کی قیمتیں بتدریج بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو اپنے ضلع سے لے کر آپ گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں نظر آتا ہے جب آپ شاپس میں جاتے ہیں کہ گجرانوالہ میں کوئی ڈی سی نام کا کوئی نظامی عہدیدار ہوگا؟ بالکل۔ اچھا کوئی اے سی وغیرہ نظر آتے ہیں؟ آپ کے پاس 5 اے سی ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کے 4-5 وہ سر صرف فوٹو سیشن پہ محدود ہو گئے ہیں نا، کیونکہ وزیر اعظم فوٹو سیشن پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی سارے فوٹو سیشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر یہ جو جس دوست نے کہا نا، اس نے کہا جی ہم پہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے عذاب نہیں آتے، یہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے۔ کیا امریکہ میں اس سے بڑے بڑے طوفان نہیں آئے؟ وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں ان کی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں جو تھی وہ پانی میں ایسے تیر رہی تھی جیسے ہم کاغذ کی کشتیاں نہیں بنایا کرتے تھے،
ایسے تیار رہی تھی ان کی گاڑیاں. وہاں بھی یہ آفات آتی ہیں. تو یہاں پہ اگر آ جائے تو مس مینجمنٹ ہے نا. آپ کے پاس طوفان آیا, آپ کے پاس پچھلے سال آیا تھا سیلاب بارشوں کی وجہ سے, اب دوبارہ بارشیں آنے والی ہیں. ہم پہلی بارشوں کا پانی وہاں سے, کیونکہ نہ ہم نے ڈیمز بنائے ہیں. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام لے کے بیٹھا ہے, لیکن آپ اندازہ تو قائم کیجئے کہ ہم کر کے رہے. تو میاں صاحب مجھے تو یہاں اس ملک میں گورننس نظر نہیں آئی. یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہوتی ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے. تو پاکستان میں صرف یہ کہ اس کا جواب ہے, چونکہ یہاں گورننس نہیں ہے. وزیر اعظم سے لے کر آپ کا اے سی تک سارے ڈرامے باز ہیں, اس لیے کوئی بندہ کام نہیں کر رہا, سارے فوٹو سیشن میں لگے ہوئے. چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی جب تک فوٹو سیشن ہوتے رہیں گے. جی اچھا اسرائیل صاحب, اس وقت جو سپریم کورٹ کی صورتحال ہے, آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا یہ 9 ججز پہ مشتمل تھا, پھر یہ ٹوٹتا اب 3 ججز پہ آ چکا ہے. اور وہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک جج دستبردار ہو جائے تو بینچ ختم ہو جاتا ہے, پھر نئے سرے سے بینچ تشکیل دیا جاتا ہے. لیکن اس بینچ کو ختم نہیں کیا گیا, بلکہ اسی بینچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس سارے نقطہ نظر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں قانونی پوائنٹ آف ویو سے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ایک چیز ہے میاں صاحب قانونی حیثیت, اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسی بینچ کو لے کر چل رہے ہیں. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بینچ ٹوٹا ہم نے نیا بنایا, اور نیا بنا یہ, اس کو وہ کنٹینیوٹی نہیں کہہ رہے. جی یعنی کہ یہ 3 والا, یعنی کہ اب ہم نیا بینچ کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر دوسرے سوالات قانونی سے زیادہ اہم یہ ہیں کہ اس کو وہ جو کچھ چیز سامنے نظر آ رہی وہ کیا ہے, وہ کیا کوئی قانونی ہے, کیا انصاف پر مبنی ہے؟ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 ججز ہیں انہوں نے ایک مخصوص پارٹی کے خلاف مسلسل فیصلے دے رہے ہیں. جی اچھا, جب کہ سپریم کورٹ کے لیول پر اس طرح کی اگر کوئی ذرا سا بھی شائبہ آ جائے تو وہ روایت رہی ہے کہ وہ ججز خود ہی ان کے کیس سننے سے دستبردار ہو جاتے تھے. جی یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ججز دستبردار ہونا تو دور کی بات, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی یہ کیس سننا ہے, جی جو کہ ایک پارٹی کے فیور میں جا رہا ہے اور باقی پارٹیز کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو ایسا جو ہے نا سپریم کورٹ لیول کے اوپر ان ججز کو ایسا نہیں چاہیے. قانون ہے, قانون نہیں ہے, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ ہماری نارمز ہیں جن کو جو سامنے رکھ کر جو ہے ان کو سامنے رکھ کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. لوگ اس سے کیا پرسیو کر رہے ہیں, یہ سیدھی سی سب کو اب نظر آ رہی ہے کہ ایک مخصوص جماعت کے حق میں یہ فیصلے دینے والے جج ہیں, اور ایک مخصوص جماعت کے خلاف, سیاسی جماعت کے خلاف فیصلے دینے والے جج ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اسرائیل صاحب, یہ جب 5 ججز پہ یہ بینچ مشتمل تھا, اسی وقت ایک سپریم کورٹ کے آنریبل جج غالباً جسٹس منیب صاحب وہ پی ڈی ایم کے اعتراض پہ پیچھے ہٹ گئے تھے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے, اور اب جب یہ 3 رکنی بینچ ہے اس میں پھر وہ دوبارہ اس میں شامل ہیں. یہ اخلاقی طور پر, قانونی طور پہ دونوں یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ قانونی طور پہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا, اور اس کی ان فیصلوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. فیصلے چاہے جتنے مرضی وہ قانونی کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا کہ فیصلے جو قانونی فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کا اصل گول کیا, وہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے انصاف فراہم کیا جائے. جی یہاں انصاف فراہم ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ. اچھا چوئی صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ کے مخالف ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, تحریک انصاف, انہوں نے باقی سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو وہ جماعتیں سیاسی جو آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے گروپ بنائیں, اور جن کے ساتھ آپ کا رابطہ کمزور ہے ان کو بھی توڑ کے اپنے گروپ میں شامل کر کے ایک سیاسی دنگل دوبارہ لگایا جائے. اس ساری سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک سیاسی سروس ہے, یہ ہونی چاہیے, سیاستدانوں نے سیاست ہی کرنی ہے, یہ کام ان کو کرنا چاہیے, ملک کے مفاد میں جو بھی ہو وہ کرنا چاہیے. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے یہاں پہ ایک گہری گنونی سازش کے تحت صرف اور صرف معاشی طور پہ بدحال کرنے کے لیے ملک کو, جیسا کہ اسرائیل صاحب نے اور ادریس ناز صاحب نے بھی پہلے کہا کہ شائع خریدنے کی قیمتیں کیسے بڑھائی جا رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے جو کہ نظر نہیں آ رہا. اگر محلوں میں بھی کوئی
کوئی پریا پنچایت ہوتی ہے نا محلے لیول کے بھی, ادھر بھی اگر کسی پہ عدم اعتماد کر لیا جائے تو وہ سننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ کیسے جج ہیں, وہ آپس میں جب صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس وقت ملک پاکستان میں جو بیڈ گورننس کی صورتحال ہے, بد انتظامی ہے, وہ تو آپ حکومت میں ہے نا, وہ تو سر پھر آپ کی نااہلی ہے. نہیں یہ دیکھیں پتہ کیا, یہ ایک جیسے کہا کہ معاشی طور پہ ملک بہت گہرے بحران میں گرا ہوا ہے جی, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں نا, کہ ادھر غریبوں کی طرف توجہ نہ دی جائے. جو آپ نے کہا کہ سیلاب آ رہے ہیں, سیلابی کیفیت ہے, پہلے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے, پہلا پانی جو نکل نہیں سکا, آگے پھر آ رہا ہے پانی, اس کے لیے توجہ نہیں دی جائے. جان بوجھ کے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ایک ٹانگ کو 6 ماہ دکھانے کے لیے پلسٹر کر دیا جاتا ہے, وہ تمام میڈیا اس کو فوکس کرتا ہے, عوام کے مسائل کی طرف کسی کی توجہ جانے ہی نہیں دی جاتی. ایک سازش کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. ملک کے لیے, عوام کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. سب کو مل بیٹھ کے سب کا جو صورتحال ہے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے چاہیے ملک کے مفاد میں, اور عوام کے کچھ مظلوم طبقوں کے مفاد کے لیے کچھ دیکھنا چاہیے, نہ کہ یہ دوسرے اس اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ افراتفری کا ماحول پیدا کیا جائے. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں. جی سر, آپ نے جو کہ گورننس کا مسئلہ اٹھایا, جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کا کیا بن رہی ہے. اس کی وجہ بنے سیاسی عدم استحکام, جی, کہ یہاں پتہ ہی نہیں حکومت کس کی ہے. جو حکومت ہے وہ حکومت ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے, جو بیوروکریسی ہے نا, جو حکام ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ بالکل اس وقت کسی کا کنٹرول میں نہیں. جب ان کے اوپر کنٹرول کسی کا نہیں ہے, ہوا کس وجہ, ان کے اوپر کنٹرول لوز کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ جو حکومت میں ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا کہ آج کے ان کی تو مقبولیت ہی نہیں رہی. اچھا, جو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہماری مقبولیت رہے, وہ حکومت میں نہیں ہے. تو اس وقت یہ سچویشن وجہ ہے ہماری ساری انارکی کی, چاہے وہ معاشی انارکی ہے, چاہے وہ مہنگائی ہے, چاہے کوئی سیاسی انارکی ہے, یہ وجہ ہے. رانا صاحب, اگر پی ڈی ایم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ گورننس نہیں ہے یا ہمارا کنٹرول نہیں رہا, اداروں کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہا, تو وہ پھر الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھر وہ الیکشن اناؤنس کریں, جنرل الیکشن اناؤنس کر کے الیکشن میں چلے جائیں. ایسے نہیں ہے. دیکھیں جی, وہ آئے تھے, ان کی مقبولیت تھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی, جب وہ یہاں پر آئے حکومت میں آتے ہی وہ ان کی مقبولیت جو ہے نا متاثر ہوئی ہے. جی, اچھا, وہ اس لیے نہیں آئے تھے کوئی اپنی مقبولیت ختم کر کے الیکشن میں جائے. وہ کیوں الیکشن میں جائیں؟ اچھا, کس لیے آئے ہیں؟ کیونکہ ملک کو مسائل تھے, معاشی مسائل, ان کو سلجھانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چلتے انہوں نے مشکل فیصلے لیے. مشکل فیصلے کس کے لیے لیے؟ ملکی مفاد کے لیے. ملکی مفاد کے لیے جب انہوں نے فیصلے لیے ہیں تو عدم مقبولیت ہوئی, اور جو حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو نعرے بنائے اور لوگوں کو جذباتی کیا اور اپنی مقبولیت سیدھی کی. وہ کیسے حکومت کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, الیکشن کی طرف وہ نہیں جائیں. جی ناصب, ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو وزراء ہیں وہ اپنی مطلب کابینہ کے ساتھ, اپنے جو ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے ساتھ, وہ راشن جو ہے وہ ہر آدمی کے, ہر گھر کے, ان کے دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں خود چل کے. جبکہ ہمارے پاکستان میں آٹے کے تھیلے کے لیے اس کی ایک قیمت وہ آپ کی جان ہے. یہ جو مطلب اتنا تفاوت ہے, یہ ایک ہمسایہ ملک ہے ہمارے, وہ ہم سے بہت پیچھے تھا, معاشی طور پہ ہمارے سے کمزور تھا, دفاعی لحاظ سے ہمارے سے کمزور تھا, لیکن اب وہ اس وقت پاکستان سے کہیں زیادہ اس کی اکانومی, اس کی کرنسی بہتر ہو چکی ہے. یہ جو تفاوت ہے یہ کیوں ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تغدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہم سے بہت پیچھے تھے, جنگی حوالے سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. اچھا, ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے. آپ کے پاس جو ایٹم بم ہے نا, یہ آپ نے کسی روز, آپ دیکھیے گا اللہ کے فضل و کرم سے, یہ بچے جو ہوتے ہیں نا گھر میں, جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بڑی ہوتی ہیں, وہ چھان ٹکر ہوتا ہے, وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے ہیں, وہ بچے دیکھے تو اس سے لیتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں وہ. کھانے پینے کے لیے ہم لوگوں نے یہ جو آپ کا ایٹم بم ہے نا, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, ہم نے ایٹم بم دے کے نا کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے, جو ہمارا حال ہونے جا رہا ہے. افغانستان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں جنگ نہیں آتی, انہوں نے رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں, شکست دیا. امریکہ کو ناکو چنے چکوائے ہیں, جن کو جنگ نہیں آتی اور جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے. اچھا, ان کے پاس غریل بھی اپنی نہیں ہے ٹھیک سے, اور ان لوگوں نے ناکو چنے چکوا دی. امریکہ کو وہاں سے بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملی. آپ کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایٹم بم ہے. اور میں نے کہا کہ آپ دیکھیے میاں صاحب, بات تو نیت کی ہوتی ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے لیڈر ہیں شہباز شریف جیسے,
اور میں نے بار بار کہا کہ یہ شو بازیاں چھوڑ دیں شباز شریف صاحب. ہمارے پاس جسٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں جسٹس افتخار جیسے لوگ, جسٹس ثاقب نثار جیسے لوگ, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سارا دن میڈیا کے سامنے ہم نے کیسے رہنا ہے, یہ ٹوپی ڈرامے کیسے کرنے ہیں ہم نے. اچھا جسٹس افتخار چوہدری صاحب صبح صبح نوٹس لیتے تھے کہ مجھے بتائیں جی چینی مہنگی کیوں ہوئی ہے, 50 پیسے چینی مہنگی ہوگی جی. جیسے ہی وہ نوٹس لیتے تھے مارکیٹ سے چینی غائب ہوتی تھی اور 15 دن چینی نہیں ملتی تھی, وہ 15 روپے مہنگی ہو کے پھر ہمیں ملتی تھی. ہم نے جسٹس افتخار چودھری کے نوٹس لینے پہ 150 روپے کلو چینی خریدی ہے. جس زمانے میں ساری 20-25 روپے کلو چینی ہوا کرتی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہم لوگوں نے شباز شریف صاحب کے دور میں آپ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ آٹا جا کے لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے. بابا وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں. آپ کے ساتھ بنگلہ دیش تھا, ہم 1947 میں اکٹھے آزاد ہوئے, وہ پاکستان کا یونٹ تھا جی. بنگلہ دیش جدا ہوا اور جب وہ جدا ہوئے اس وقت ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. آج وہ آپ سے 3 گنا زیادہ ترقی یافتہ ہے. میں نے 3 گنا بڑا محتاط رہ گیا, وہ 10-50 گنا زیادہ ترقی یافتہ ہے. چونکہ ان کی کرنسی کے حساب سے ہم بات کریں تو وہ ہم سے 50-100 گنا زیادہ تگڑا ملک ہے اس وقت بنگلہ دیش. جس افغانستان کی آپ بات کریں, آپ دیکھیے گا آنے والے 5 سے 10 سال کے بعد وہ مطلب آپ کے سامنے وہ اتنا ہیوج امپائر کھڑی کر دے گا, اتنی بڑی ریاست ہوگی وہ, چونکہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. وہاں ڈرامے بازی نہیں ہوتی. آپ اپنے ججز کو دیکھ لیں, وہ شوبدہ بازیاں کرتے ہیں. آپ اپنے مطلب کونسلر کو دیکھ لیں. آپ نے وہ تصویریں میاں صاحب دیکھی ہے نا, خود وائرل کی تھی کہ ایک غریب عورت کو ہم 1000 روپیہ دے رہے ہیں. ایسے ہی علاقے کے 15 بندوں نے 1000 روپیہ پکڑا ہوگا کیونکہ بھاری رقم ہوتی ہے بھائی, وہ گر نہ جائے, اور سامنے سارا میڈیا ہے اور فوٹیج بن رہے ہیں. تو جس ملک میں 1000 روپیہ دینے کے لیے سامنے 50 بندے کیمرے لے, ماں بہن بیٹی کی پردے کو بھی پامال کیا. یہاں پہ شباز شریف صاحب نے عزت نفس ختم کر دی ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ ہم مطلب اب جو جاتا ہے نا کشمیر میں جائے بندہ جہاد کرنے کے لیے جائے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار 50% چانس ہے یہ گھر واپس آ جائے گا. لیکن جب آٹے کا تھیلا لینے کے لیے جانا ہے تو 1% چانس ہوتا ہے کہ یہ آٹے کا تھیلا رہے. ورنہ گھر والے جو ہے نا وہ مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب پھٹا چٹا تیار کر لو, ساڑا بندہ آٹا لین گیا. اب تو یہ پوزیشن بن گئی ہے. تو شرم آنی چاہیے ہمارے ملک میں. تو میاں صاحب وہ بڑی قوم ہے, افغانستان کے لوگ بہت بڑے ہیں. وہاں کے چیف جسٹس صاحب کی فوٹو وائرل ہوئی ہے پرسوں. وہاں کے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے سلیپر سے پہنے ہوئے ہیں, ہوائی چپل پہنی ہوئی ہے, اور وہ اکیلے پیدل چل کے اپنے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. نیچے کیپشن کسی نے لگائی تھی, اس نے کہا کہ جب عدل و انصاف پر فیصلے ہو رہے ہوں تو ججز کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یہ دیال صاحب سے کہیے کہ وہ صرف واک کرتے ہوئے اپنے سپریم کورٹ کے مین گیٹ تک آ جائے, صرف مین گیٹ تک. یہ صورتحال ہے. تو میاں صاحب جہاں پہ سر وہ تو ان کی وہ جو ان کے چیف جسٹس صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ دیکھ کے ہمیں تو عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور یاد آ گیا کہ ان کے دور میں ایسے ہوا. پھر ہم یہ نہ کہیں کہ افغانستان ادھر جب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو بڑی کرتا ہوں کہ ادھر چیف جسٹس صاحب کو شوق ہوتا ہے کہ ڈیم بنانے کے لیے آج خود نوٹس لیتے ہیں, فنڈ اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, یہ تو ججز کا کام ہی نہیں ہے. وہ سیاست کر رہے ہیں, ہمارے جج تو سیاست کر رہے ہیں نا. جی بالکل ایسے وہ فنڈ کے پیسے اکٹھے کرنے ملک کے باہر جا رہے ہیں, ادھر فنڈ اکاؤنٹ اپنے کھول رہے ہیں. صاحب یہ سیاست نہیں ہو رہی, یہ کمائی ہو رہی ہے. وہ پیسے گئے کہاں, کوئی ہے ایک دن میں انہوں نے کہا 10.5 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا. تو کدھر گئے وہ سارے؟ وہ کوئی حساب اگر انہوں سے ججوں سے حساب مانگیں تو توہین عدالت ہے, سیاستدانوں سے جرنیلوں سے کچھ کہہ لیں تو وہ پھر غدار ہو جائیں گے. رانا صاحب یہ جو پی ڈی ایم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو 3 ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں, اور آج باقاعدہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اجلاس بلایا اور اس ایجنڈے کو اجلاس میں رکھا. اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ریفرنس دائر کریں گے؟ اگر کریں گے تو ان ججز پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اس طرح کے آپشن جو ہے نا قانونی وہ موجود ہیں. گورنمنٹ جو ہے نا وہ ریفرنس دائر کر سکتی ہے جی, لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے سے یہ کر کیوں رہے ہیں, انہوں نے کس لیے کرنا ہے؟ وہ ان سے جو ہے نا یہ وہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ 3 ججز جو ہے نا ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے, اور ان کو باقاعدہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ خلاف فیصلہ دے دیں گے جی. یعنی کہ وہ فیصلہ قانونی ہونا ایک اور, جیسے میں نے کہا قانونی ہونا ایک اور بات ہوتی ہے, اور انصاف پر مبنی ہونا ایک اور بات ہے جی. ہمارے ہاں جو اب تک میں نے اس جوڈیشل سسٹم کو دیکھا ہے, یہ فیصلے کے قانونی ہونے کے اوپر ہی سارے گھوم رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قانونی ہونا فیصلہ یہ اس لیے یہ ٹول ہے, یہ مینز ہے, یہ ذریعہ ہے,
کس کے لیے کہ انصاف فراہم کیا جائے. تو جب یہ ججز سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور وہ توقع ہی نہیں بلکہ سامنے شواہد نظر آ رہے ہیں, تو پھر گورنمنٹ کو جو ہے نا اس طرح کے ریفرنس دائر کر کے اگر ان کے پاس جب یہ خود اس کو نہیں چھوڑ رہے بھی کہہ کیا رہے ہیں, سادہ سی وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی کیا انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. چودھری صاحب نے ابھی کہا ہاں فل کورٹ بنا دیا جائے, انہوں نے کرنا اور ججز نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو انصاف نہیں دیکھ رہے نا, وہ صرف طریقے انصاف کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے کہ میں تو نہیں کہنا چاہتا یعنی کہ کوئی مخصوص پارٹی جو ہے نا وہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کسی مخصوص پارٹی کو یہ سپورٹ ان کی جو ہے نا وہ جا رہی ہے. اور ہاں یہ بالکل جب انہوں نے اپنا ہی راستہ بند کر دیا, کون سا راستہ بند کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دو کوئی اور ججز لے آؤ, تو وہ بھی تو ججز سپریم کورٹ کے ہی ہے نا. یہاں سے لگ رہا ہے کہ ان کی انٹینشن کچھ اور ہے. اچھا رانا صاحب, اگر جیسا کہ پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ان 3 ججز پہ, اس کے باوجود بھی اگر کل یہ 3 ججز الیکشن کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس فیصلے کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں, آئینی حیثیت کو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن بات ایسے ہے کہ فیصلے تو ہوتے رہتے ہیں. آگے پھر گورنمنٹ ہے, مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پھر دیکھے گی اس فیصلے کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ فیصلہ ہی سب کچھ طے نہیں کرے گا, باقی کھلاڑیوں کے آپشن ابھی باقی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نواز شریف کی حکومت اور اسمبلی سپریم کورٹ نے بحال کر دی. ہاں جی. اور آپ کو یاد ہے کہ پھر وہی بحال شدہ اسمبلی اور وہ خود ہی انہوں نے توڑ کے انہوں نے کہا لو جی ہم نے اب توڑ دی, ان سے توڑوا دی گئی, ان سے استعفے بھی لے لیے گئے, توڑوا دی گئی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کا فیصلہ کر دیا اور باقی اگر اسٹیک ہولڈر باقی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ اگر وہ نہیں چاہے گی کہ الیکشن نہیں کریں, ان کے پاس 1000 آپشن. اچھا اچھا صاحب, اس وقت پنجاب جو پاکستان کے اندر حکومت ہے اس میں بھی آپ کا اہم کردار ہے, اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر تو صرف ہے ہی آپ کی حکومت, لیکن اس کے باوجود گزشتہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے سندھ کے اندر دوبارہ سے بلوچستان اور سندھ کے اندر ایک دفعہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جبکہ پچھلا 1 سال پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں یا جو فلڈ آیا تھا وہ بھی ابھی تک وہ کور نہیں ہو سکا. $16 ارب کا نقصان ہوا تھا. $16 ارب. جی وہ آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں آپ کی چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب, وہ $10 ارب اکٹھا کر کے بھی لائے, لیکن وہ کہیں بھی ہمیں وہ عوام تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آیا, اور جو بد انتظامی ہے وہ مزید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اسی کا ایک پیش خم ہے کہ جو 200 ممالک جنہوں نے $10 ارب سے زیادہ اعلان کیا کہ ہم دیں گے, وہ مشروط ہے IMF کے معاہدے کے ساتھ, ابھی ملا نہیں ہے. اچھا جی, وہ IMF کے معاہدے کے ساتھ مشروط ہے, اسی لیے تو یہ افراتفری پیدا کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ عینی طور پہ بہت بڑا بحران تو اس وقت پیدا ہو جائے گا اگر صرف یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہے. سپریم کورٹ نے کروانا ہے یا اوپر جو ادارے بیٹھے یا تو تمام اسمبلیاں توڑ کے اکٹھا الیکشن کروا لینا, پھر تو ٹھیک ہے. یہ کیا ڈرامے بازی کی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی اپنی منشا کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق 2 صوبوں کی حکومت توڑ دے, جہاں حکومت بھی اس کی اپنی ہو, پھر وہ الیکشن پہ جائے. کیا خزانہ ان کے باپ کی جگیر ہے؟ کیا قومی خزانہ جان بوجھ کے افراتفری پیدا کی جا رہی ہے کہ اس طرف کسی کے جو مظلوم طبقے ہیں جو اس وقت پس چکے ہیں ان کی طرف توجہ نہ جا سکے, ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا نہ جا سکے؟ یہ گہری گنونی ایک سازش ہے. اگر ادھر سندھ میں دیکھیں کہ تھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھر میں ایسی خطرناک پوزیشن ہوتی تھی, ادھر پانی صاف نہیں ملتا تھا, ادھر ان کو اناج نہیں ملتا تھا. آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ادھر اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا جو یہ تھرمل پاور وہ بن رہا ہے, تو 2400 میگا واٹ سسٹم میں شامل بھی کر دی گئی ہے, اور تمام پاکستان سے لوگ ملازمتوں کے لیے تھر میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک ان کے وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے یہ افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر یہ اس وقت اگر ملک کے یہ محب وطن ہو تو ان کو مل کے اس ویژن پہ کام کرنا چاہیے جو ویژن ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے, جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے کچھ وہاں بھی ترقی کریں اور ملک کے کار مشاری بن سکیں. شکریہ جی. ناظرین, جہاں پہ اس وقت پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے, اگر ہم چاہتے ہیں بحیثیت قوم ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں,
تو ہمیں سب سے پہلے اپنی غیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی غیرت زندہ ہوتی ہے۔ اپنے میزبان عثمان انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔